الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات پھر ان سے تعلق رکھنے والی احادیث کریمہ تفسیر اور تشریح کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ پھر کوشش ہوتی ہے کہ کچھ عملی محاسبہ بھی ہو جائے، کچھ ذاتی محاسبہ ہو، اگر غلطی کوتاہی ہو تو اس کے تدارک کا طریقہ کیا ہے، اور اگر اللہ نے نعمت سے نوازا ہے تو اس کے اظہار تشکر کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر استقامت کیسے حاصل کی جائے۔ یہ چیزیں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں جو 15 سے 20 منٹ 18-20 منٹ کے اندر کافی حد تک ہم چیزیں کور کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان باتوں کو اچھی طرح غور سے سنے اور استقامت سے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ بہت حد تک تزکیہ نفس حاصل ہوگا، اور یہ بہت زیادہ مطلوب شرع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ذکر فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں، ایسی باتیں فرماتے ہیں کہ جن کو سن کر جن پر عمل پیرا ہو کے روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور یہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارا یہ پروگرام ان تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ذکر کیے گئے کہ کس کس منصب پر سرکار کو فائز کیا گیا، اسی کی ایک آپ کو شکل بھی نظر آئے گی، انہی کی پیروی میں کہ یہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تزکیہ نفس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور کتاب و حکمت سکھائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بڑے مقاصد میں سے کچھ مقاصد یہ بھی ہیں جن کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث چل رہی تھی، اطاعت رسول ابھی ہمارا موضوع تھا، اور سمجھایا تھا کہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کا کہنا ماننا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، اور یہ بغیر حکم کے نہیں ہوتی۔ اطاعت میں پہلے حکم ہوتا ہے، پھر اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یقینی سی بات ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیثوں میں ہے، کیونکہ جو قرآن میں احکام ہیں انہیں اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اور جو حدیثوں میں انہیں نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے اور اللہ کے ہی احکام ہیں، سمجھ لیں، کیونکہ وحی جو حدیث ہوتی ہے اس کو وحی خفی کہتے ہیں، اور جو قرآن ہے اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، سمجھ لیجئے۔ بس یہ ہے کہ ایک میں مفہوم اور الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیثوں کے اندر مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، ان کا انتخاب آپ کو کس سپرد کیا گیا ہے، لیکن ہیں دونوں مفاہیم اللہ کی طرف سے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہو، کسی کو یعنی اطاعت کرنی ہو، تو اس کو احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی احکام خاص طور پہ وہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو۔ اگرچہ اگر قرآنی حکم کو سرکار بیان فرما رہے ہیں تو وہ قرآن کی اطاعت بھی کہلائے گی، اللہ کی اطاعت کہلائے گی، لیکن خاص وہ احکام جو قرآن میں براہ راست موجود نہیں، صرف حدیث میں ہیں، ان کا حصول تو صرف حدیث سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے متعلق ذکر کر رہے تھے، تاکہ ان کو سمجھنے کا موقع ملے، ان کے تقاضے کے مطابق اپنا احتساب کرتے ہوئے عمل کی سعادت حاصل ہو۔ تو ان میں سے ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ تو یہ سمجھایا تھا کہ مسلمان بھائی سے بغیر کسی شرعی وجہ کے ناراض ہو جانا یہ سخت منع ہوتا ہے، اور احادیث میں اس کی شدید ممانعت ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان ناراضیوں کو ختم کریں، خصوصاً جو دنیا کے لیے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر ہیں، جہاں خود ناراضگی
یا قطع تعلق، سوشل بائیکاٹ، ایک دوسرے سے دور ہو جانا مطلوب شرع ہے، وہ بھی میں نے بیان کیا پچھلے پروگرام میں، پھر دوبارہ اعادہ کیا تھا، پہلے کئی پروگرامز میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو وہ صحیح ہے، لیکن جہاں دنیاوی وجوہات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہونا اور اس میں اللہ کی رضا بالکل مطلوب نہ ہو بلکہ نفس کو راضی کرنا یا شیطان کے بہکائے میں آ کے اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دینا، یہ سب حرام ہوتا ہے اور ناجائز ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو سے 1 سال تک ناراض رہے، اس کو چھوڑ کر رکھے، تو یہ اس کے قتل کی مثل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر سال بھر تک اس سے دور رہنا۔ اب ذرا میرے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں، وہ ماں باپ جو اپنے اولاد سے کئی سال 5-6 سال ہو گئے بغیر کسی شرعی وجہ کے ناراض ہیں، وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، وہ بھائی بہن غور کریں جو ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کئی سال سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میاں بیوی ذرا غور کریں جو لڑ جھگڑ کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کا لحاظ کیے بغیر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوست جو 2 مسلمان تھے اور چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراض ہو کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہیں، یہ سب ذرا تھوڑا سا غور کریں اور ان حدیثوں پر غور کر کے اس گناہ کے سلسلے کو بند کریں اور پیار، محبت، اتحاد و اتفاق اپنے صفوف میں پیدا کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو مسلمان بھائی بھائی ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میں دیکھیں آپس میں کتنا پیار محبت تھا، کون کس قبیلے کا ہے اور کس خاندان کا ہے، کس محلے میں رہتا ہے، بالکل نہیں دیکھا کرتے تھے، بس مسلمان ہو تو بس وہ آپس میں پیار محبت، الفت، اتحاد و اتفاق ہوتا تھا۔ جب سرکار نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو وہاں کے جو صحابہ تھے وہ انصار کہلاتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو لیا، ایک انصاری صحابی کو، ان کو آپس میں بھائی بنایا۔ یعنی ویسے تو بھائی ویسے پیدائشی ہم لوگ ہیں، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ مالی لحاظ سے اپنے بھائی کا ساتھ دو گے اور اس کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دو گے، تو اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو ان میں دیکھیں کوئی ایسا نہیں کہ میں کیوں اس کو پیسہ دوں، میں کیوں اس کو مال دوں، میں کیوں اس کو اپنے ساتھ رکھوں، نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کا جو اتحاد تھا اس نے پوری قوموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور آج ہمارے ہاں خاندانوں میں اتفاق نہیں، محلوں میں نہیں، کلاسوں میں نہیں، آفس، فیکٹری، اداروں کے اندر آپ دیکھیں جو کام کر رہے ہیں ان کے آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، خاندانوں کے اندر ایسی دینی طبقے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو کمزور کر رکھا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے پوری دنیا میں ہمیں کچل دیتا ہے، پیس دیتا ہے، اور ہم اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر کسی اور کا نمبر ہے تو کل آپ کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، ہم نے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بھائی بھائی نہیں ہوں گے، ہم دشمن بننے کے لیے سب تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کون اتحاد و اتفاق سے رہ رہا ہے اور کون دشمن بن کے رہ رہا ہے، اس کا ریشو نکالیں تو میرے خیال میں کوئی 5%، 10% ایسا نظر آئے گا کہ جہاں کوئی بھائی بن کر پیار محبت سے، واقعی دل سے محبت سے رہ رہا ہو۔ ورنہ نفاق بھی بہت ہے، ظاہر میں ہاتھ ملا رہے ہیں کر رہے ہیں اور دلوں کے اندر کین اور بغض بھرے ہوئے ہیں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، جس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دوسرا جاتا ہے دیکھتے ہیں تو یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، یوں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے منافقت جو خاندانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر شعبے کے اندر تقریباً آپ دیکھ لیں اس طرح نفاق کے ساتھ ہم ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، دلوں میں بغض ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم حقیقتاً دل سے محبت کرنے والوں کو نکالیں 10% ہوں گے، زیادہ 90% جو ہیں وہ دشمنیاں اور ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے کے خلاف ہونا اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے والا ہونا، یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہی ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک دنیا دار آدمی ہو، کم علم آدمی ہو، جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، وہ ایسا کرے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تعلیم شرع سے واقف نہیں ہے، اس کو بیچارے کو ابھی اتنی معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، اچھی صحبت نہیں ملی ہے، یہ آزار اس کے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ اس پہ
قابل معافی نہیں ہے، بروز قیامت اس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ دینی طبقے جن میں لوگ صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتیں کرنے والے ہیں، دین کی اونچ نیچ سمجھنے والے ہیں، وہ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رویہ بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے اصولوں اور ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور جب دیندار یہ حرکتیں کرے گا تو لازم بات ہے کہ دنیا دار سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دینی اور مذہبی بھائی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر شخص ہمارا بھائی بنتا ہے یا کزن بنتا ہے، ہر شخص پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بت پرست ہو، کیونکہ سب ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اس اعتبار سے ہمارے آپس میں سب کی رشتہ داریاں ہیں، اگر آپ دیکھیں بنی نوع انسان کی سب کے آپس میں رشتہ داریاں، لیکن پھر ہم اس اعتبار سے کہ مختلف مذاہب میں بڑھ گئے ہیں اور مختلف قبائل کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس اعتبار سے ہمیں دوریاں محسوس ہوتی ہیں۔ اور اب اگر مسلمانوں کو لے لیں تو مسلمان بھی آپس میں اگر آدم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں سب بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں، بھائی بہن ہیں، یعنی کزنز ہیں ہم سب، سمجھ لیجئے۔ تو اب سرکار فرما رہے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، یہ حقیقتاً ذکر فرما رہے ہیں کہ یا تو آدم علیہ السلام کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں بھائی بھائی ہیں، اور یا پھر یوں سمجھانا مقصود ہے کہ جیسے بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے فطری لحاظ سے، اور اس میں کسی تکلف کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا بھائی گرے بڑا بھائی تڑپ جاتا ہے، بڑے بھائی کو تکلیف ہو چھوٹے بھائی کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ایک اللہ نے ایک فطری تقاضا رکھا ہے، ایک محبت اور پیار کا تعلق ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سرکار فرمائے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک خوش ہوتا ہے تو دوسرے کو خوشی ملنی چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں جیسے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے۔ اس میں 3 سرکار نے احکام بیان فرمائے کہ جب مسلمان کا بھائی ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر ظلم نہ کرے۔ تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے خلاف شرع، کسی کو جسمانی، روحانی، مالی تکلیف پہنچانا بغیر اجازت شرع کے، یہ ظلم ہے۔ اور ہم دیکھیں باعث تکلیف بن رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بٹھا کر اس کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں، یا آج کل سوشل میڈیا پہ جیسے کسی کی بھی کوئی چیز ڈال کر اور اس کو تماشا بنا دینا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے راز، کسی کے ویک پوائنٹ حاصل کر کے اس کو عام کر دیتے ہیں، اس طرح اس کی عزت بیچارے کی خراب ہوتی ہے۔ یوں ہی میں تو اکثر سمجھاتا ہوں، بہرحال کوئی شاید اس سے برا بھی مان جاتے ہوں گے کہ سیاستدان چاہے کتنے ہی کچھ حرکتیں کر رہے ہوں، لیکن بہرحال وہ انسان ہے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلمان بھی ہیں، تو ان کی اگر کوئی کرپشن ہے، کوئی غلطی ہے تو صرف اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اگر اس میں بڑا نقصان کا اندیشہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تاکہ لوگ دھوکے اور نقصان سے بچیں۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ اگر کوئی کرپٹ شخص ہے تو آپ اس کو ہر طریقے سے مذاق کا نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے جو مطلب دوسرے کچھ جہات سے اگر اس کے لیے پہلو عزت نکلتا ہے تو اس کو بالکل ختم کر دیں؟ یہ رویے غلط چل رہے ہیں اور ان پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر اس طرح عام لوگ جو ہیں جو اتنے زیادہ مسائل میں مبتلا بھی نہیں ہوتے، خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا پن ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو عزت خراب کر کے دم لیں گے۔ تو پھر اسی طریقے سے ایسے جگہوں پر کہ جہاں پر اس کے ان رازوں کو عام کر دینا اس کے لیے بیچارے کے لیے جانا مشکل ہو جائے گا، نگاہیں اٹھانا مشکل ہو جائے گا، عزت بچانا مشکل ہو جائے گا، ہم ان کو عام کر کے اسی طرح عزتیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر کسی کو روحانی تکلیفیں پہنچانا، گالی دینا، کسی کا مذاق اڑانا، بہت زیادہ خواہ بخواہ مذاق اڑانا کہ سامنے والے کی دل آزاریاں ہوں، سامنے والا ایک ہوتا ہے کہ اس انداز سے ہنسی مذاق کرنا، شستہ مذاق جس کو مزاح کہتے ہیں، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ نہ جھوٹ ہے اس میں، نہ گالی گلوچ ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ کسی کے لیے حقارت کا پہلو ہے، اور نہ اس میں کوئی دوام و استمرار ہے، روزانہ ہی مذاق ہنسی چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اور شستہ مذاق، اس کی اجازت ہے کہ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو لائک کرتی ہے، پسند کرتی ہے، اور ہمارا مذہب فطرتی مذہب ہے، فطری مذہب ہے۔
وہ مطلب یہ کہ طبیعتوں سے اور فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن جب ہم اس سے فطرت سے ہٹ کر ایک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اوور لمٹ جس کو کہتے ہیں یا اوور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور پھر دل آزاریاں کرنا، اس کے لیے حقارت کے پہلو نکالنا، اس بیچارے کو بہت زیادہ اس کو ڈسہارٹ کر دینا، یہ سب رویے بالکل غلط ہیں اور یہ ظلم میں آتے ہیں، اور جو ظالم ہوگا وہ بروز قیامت قابل گرفت ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے کسی قریبی شخص کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو میں نے کراچی میں بہت دیکھا ہے ماشاءاللہ، میں اس کو ماشاءاللہ اس لیے کہوں گا بہت اچھا جذبہ ہے کہ اگر کوئی گر جاتا ہے، اسکوٹر گر گیا، کوئی پھسل گیا، لوگ فوراً اپنی گاڑیاں روک لیتے ہیں، اسکوٹر روک لیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھنا، اگر ایمبولینس کو بلانا ہے ایمبولینس کو بلانا، اس کو چڑھانا۔ تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں سے ہلتے بھی نہیں ہیں، کافی دیر تک وہاں رہتے ہیں، اس کی دلجوئی کرنا، اسے پانی پلانا، کوئی جوس وغیرہ لا کر دے دینا، یہ بڑا اچھا رویہ ہے۔ اور بعض جگہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پڑا ہوا آدمی کوئی آ ہی نہیں رہا قریب۔ وہ کراچی میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا، میں نے کہیں اور دیکھا ہے، میں نے علاقوں کی نشاندہی نہیں کرتا کہ خواہ کوئی برا مانے، کیونکہ ہر جگہ ایک شخص کے رویے سے سب کو خراب نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا میں نے منظر دیکھا۔ لیکن کراچی کے اندر میں نے یہ رویہ دیکھا ہے کہ بہت ہی مطلب لوگ اور یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی عورت گری ہے یا مرد گرا ہے، ورنہ عورتوں کے خیر اس میں معاملات میں تو بہت سارے بھائی بن کے آگے آ جاتے ہیں ہیرو بننے کے لیے، لیکن مرد بھی اگر گر جائے، بوڑھا گر جائے، بہت کیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ بے یار و مددگار نہ چھوڑو اپنے مسلمان بھائی کو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے، مالی اعتبار سے کوئی پریشان ہے اور آپ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہوں تو اس کی مدد کر دیں۔ اگر اسی طرح اگر کسی کو سفارش کی ضرورت ہے تو اس کی سفارش کر دینا۔ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔